دوسری مرتبہ سمجھایا، پھر چراغ بجھایا، پھر چراغ جلایا تو پھر وہیں بیٹھ گئے، تیسری مرتبہ پھر سمجھایا، پھر کہا چلے جاؤ، وقت ہے تمہارے پاس، جاؤ اپنی زندگی جینا، اور پھر چراغ بجھایا، پھر چراغ جب جلایا تو دیکھا وہ سب وہیں تھے۔ حسین نے کہا جاتے کیوں نہیں؟ کہاں جائیں، آپ ہمارے دنیا کے بھی سردار ہو اور آخرت کے بھی سردار ہو، سبحان اللہ۔ وہی ہیں ہمارے باپ دادا نے بدر میں آپ کے نانا کا ساتھ نہیں چھوڑا تو ہم حسین آپ کا کیسے ساتھ چھوڑیں سبحان گے؟ اللہ۔ جب وہ رونے لگے تو حسین نے فرمایا سر اٹھاؤ، تو یہ اگر سر اٹھاؤ تو انہیں کہہ دینا چاہیے تھا خیمے کے اوپر دیکھنے سے کیا ملے گا، کپڑا ہی تو ہے، مگر انہوں نے یہ نہیں کہا حسین کہہ رہے ہیں تو کچھ تو دکھائیں گے، فرمایا سر اٹھاؤ، اور سر اٹھا کے فرمایا اٹھا لیا جی، فرمایا اب وہ ساری جنتیں دیکھ لو جن میں تمہیں شہادت کے بعد جانا ہے، ان سب نے اپنی جنتیں پہلے ہی دیکھ لی، پہلے ہی دیکھ لی، اس میں سب نے اپنی جنتیں پہلے ہی دیکھ لی تھی۔ حسین صبح ہوئی، وہ ہور آیا، کون آیا بولو؟ ہور آ کے بولا میرا دل گھبرا رہا تھا ادھر فوج میں، آپ ابن رسول ہو، آپ کو میں نے روکا، میری آپ جنت ہو، وہ تو دوزخ ہے بدبخت، ان لوگوں کی وجہ سے میں نے آپ کا دل دکھایا، کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے؟ حسین نے گلے سے لگا کے کہا بالکل معاف کروں گا۔ کہ حضور پھر میرے سر پہ ہاتھ رکھ دے، سر پہ ہاتھ رکھا، تلوار لے کے ہر چلا اور جا کر کے 20-25 منٹ لڑا اور 120 لوگوں کو اکیلے ہر نے قتل کیا، اور بتایا جب علی کے بیٹے کا ہاتھ رکھا تب اتنی طاقت آئی ہے، تو پھر علی کے بیٹے کی ہاتھ کا عالم کیا ہوگا؟ یہ نعرہ ہر کا تھا جس وقت فوجیں شام سے نکلے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے، اور کسی نے جب وطن پوچھا تو یہ حضرت نے فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ امام حسین کے پھر اب بھائیوں نے صبح ہوئی، جنگ شروع ہو گئی، ایک بھائی شہید ہوا، دوسرا ہوا، تیسرا ہوا، 4 بھائی شہید ہوئے، حضرت ابو بکر بن علی، حضرت عمر بن علی، حضرت عثمان بن علی۔ اب مجھے بتاؤ علی نے اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر کے نام پہ رکھا ہے، ذرا زور سے تو بولو، عمر کے نام پہ رکھا ہے، حضرت عثمان کے نام پہ رکھا ہے۔ الحمدللہ ہم اہل بیت کے غلام، صحابہ کے غلام۔ اب میں آپ سب سے کہتا ہوں میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، سنو، حسین نے ایک لاش نہیں اٹھائی۔ امام ذرا دیکھیں آپ، امام نے ایک لاش نہیں اٹھائی۔ آزمائشیں تو سب پر آتی ہیں، مگر ایک ساتھ جتنی آزمائشیں حسین پہ آئی ہیں کسی پہ نہیں آئی۔ سبحان اللہ۔ ایک ساتھ بچوں کی بھوک، بچوں کی پیاس، بچوں کا رونا، بھائی کا جنازہ اٹھانا، وہ بھی 4 بھائیوں کا۔ حضرت علی کی دوسری بیوی سے وہ 4 تھے، حضرت عباس، حضرت عثمان، حضرت عمر، حضرت ابو بکر، یہ 4 لاشیں۔ حسین نے پھر ایک کے بعد ایک اپنے جوان بیٹے کو شہید ہوتے دیکھا، جس کی صورت کا حال یہ تھا کہ جب حضور کی، میں آپ کو بتاؤں، کربلا میں 3 ہستیوں کو حسین بڑا مس کرتے تھے، یاد کرتے تھے۔ ایک تو اپنی والدہ کو، ایک سیدہ خاتون جنت کو، ایک اپنے ابا والد مولا علی کو، ایک اپنے نانا مصطفیٰ کو۔ تو اللہ نے تینوں کی تصویریں کربلا میں عطا کر دی تھی۔ جب زیادہ دل کرتا تھا، تڑپتا تھا امی کو دیکھنے کا، تو سیدہ زینب کا چہرہ دیکھ لیتے تو امی کی یاد میں ہلکا ہو جاتا تھا آپ کا درد۔ اور اس کے بعد جب مولا علی کی یاد آتی، جب نبی کی یاد آتی تھی، تو پھر حضرت علی اکبر کا چہرہ دیکھ لیا کرتے تھے، اور جب مولا علی کی یاد آتی تھی تو حضرت عباس کا چہرہ دیکھتے تھے، بالکل مولا علی۔
حضرت عباس جب شہید ہوئے، حضرت علی اکبر شہید ہو گئے، اب اکیلے حسین رہ گئے. یہی میرا آج کا. اب آپ اپنی سانسیں اگر روک سکتے ہو تو روک کے میری تقریر یہاں سے سن لینا میرے دوستو. ہو سکتا ہے یہ میں اپنی زندگی کی آخری تقریر نوٹ کرا کے جا رہا ہوں، کوئی پتہ نہیں. آج کل لوگ ایسی موت تو آئی جاتی ہے، نہ کوئی بچا ہے نہ بچے گا. حسین کربلا کے میدان میں اکیلے ہیں. اللہ اکبر. آپ کے سارے گھر والے شہید ہو چکے ہیں. شہید کربلا اکیلے ہیں، بالکل تنہا ہیں، اکیلے ہیں. اللہ اکبر. آپ سب سے پوچھتا ہوں، حسین پھر بھی چلے ہیں. آپ نے تلوار اٹھائی ہے، سیدہ زینب نے تلوار دی ہے، اپنے نانا کا جبہ پہنا ہے، امام نے اپنے نانا کا امامہ باندھا، ہاتھ میں تلوار لے کے حسین چل رہے ہیں اور پھر اپنی بیویوں سے کہہ رہے ہیں ام رباب بس الوداع ہے. چیخنا چلانا نہیں، رونا نہیں. اے شہربانوں، چیخنا چلانا، رونا نہیں، صبر سے کام لینا. تم کو اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. پھر اپنی بہن زینب سے کہتے ہیں تمہیں سب کا خیال رکھنا ہے، سب کو لے کے جانا ہے مدینہ. فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے. میانے اہل بیت پورے کرتی ہیں عروسانے شہادت کا سگار. میری طرف دیکھو، خوبرو دولہا بنا ہے. ہر جوان اہل بیت اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت. حسین نے بھائیوں کے جنازے اٹھائے ہیں. ایک وہ انسان جس نے اپنے بھائیوں کے جنازے اٹھائے ہوں، بھتیجوں کے جنازے اٹھائے ہوں، بیٹے کے اٹھائے ہوں، جس نے اپنے 6 مہینے کے علی اصغر کے پیاسے گلے پہ تیر چلتا دیکھا ہے، پھر بھی ہاتھ میں تلوار لے کر کے جب کربلا کے میدان میں نکلے ہیں، گھوڑے کو ایڑ لگائی ہے تو لوگ حیرت میں پڑ گئے. پورے کربلا میں سناٹا طاری ہو گیا کہ شیر کی آمد ہے. یہ رنگ کانپ رہا ہے، رنگ ایک طرف چڑھ کے قوم کانپ رہا ہے. میرا امام تلوار ہاتھ میں لے ہے، یہ ذوالفقار ہے، یہ وہی تلوار ہے. کل میدان بدر میں اس نے کافروں کو بھگایا تھا، ان کا قتل عام کیا تھا. آج یہی تلوار کہہ رہی ہے کل میں علی کے ہاتھ میں تھی، آج ابن علی کے ہاتھ میں ہوں. تلوار یہ وہی ہے. کربلا کے میدان میں ایک بھوکے پیاسے نے اپنی جرأت و شجاعت جب دکھانا شروع کی ہے، جب حسین رن کی طرف پڑے ہیں، ایسا لگتا تھا آج حسین کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے بلکہ علی نے اپنے ہاتھ میں ذوالفقار لے لی ہے. ایسا لگتا تھا حسین تو نانا کی پوری جاؤ جلال کی قسم کھائی ہے. حسین آگے بڑھتے ہیں اور جا کر کی آواز دیتے ہیں کوئی ہے جو میرا مقابلہ کر سکے. جب کوئی مقابلہ نہیں کر سکا، کوئی باہر نہیں آیا، تو حسین نے اکیلے نے 22,000 پہ حملہ کر دیا. او لوگوں، بزدلی چھوڑو، دلدار بنو. امام نے 22,000 پہ لشکر پر حملہ کر کے بتایا کہ جو 22,000 پہ اکیلا حملہ کر دے وہ علی کا بیٹا حسین نہیں ہو سکتا. جب حسین لڑ رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بکریوں کے ریوڑ میں کوئی شیر کود گیا ہے. کاٹتے کاٹتے گاجر مولی کی طرح کر دیا. مگر چونکہ بزدل ہوتا ہے بزدل، پھر مارے تیر. اور جب تیر امام کے سینے پہ آ کے لگا، پہلا تیر پنگ سے آ کر کے سینے میں لگا، اور اس کے بعد حسین نے گھوڑا موڑ لیا. حسین کہیں جا نہیں رہے تھے، کوئی ضروری بات کرنے جا رہے تھے. یہ ضروری بات اگر میں نے اور آپ نے یعنی ہم لوگوں نے اپنی بیٹیوں اور بہنوں سے کی ہوتی، یہ حسین اپنی بہن سے کر رہے ہیں، تو یہ حال نہ ہوتا کہ ہماری بچیاں غیروں کے گھروں میں نہ ہوتی، وہ دوسروں کی بائکوں پہ نہیں گھوم رہی ہوتی، اور وہ ویڈیو ہمیں ذلیل نہیں کر رہے ہوتے. حسین واپس پلٹے، سینے میں تیر ہے، اللہ اکبر، گرد و غبار ہے، ہاتھ میں تلوار ہے. نیچے کر کے بولے زینب میری بہن، کیا روئی تھی تم؟
کہا آواز تمہاری آئی؟ تو میرے امام کی بہن نے کہا ہاں، مدینے میں نانا کی گود میں پلے ہیں، نانا کے ممبر پہ کھیلے ہیں، مدینے میں ساتھ میں کھیلے ہیں۔ اے میرے حسین، تم اپنی بہن کی جان ہو، میرے بھائی آپ پہ جب تیر لگا ہے تو آخر میں بہن ہوں نا، میں برداشت نہیں کر پائی حسین، اس وجہ سے میری ایک آہ نکل گئی۔ حسین نے فرمایا نہیں نہیں، قیامت تک جب کربلا کی تاریخ لکھی جائے گی تو خالی حسین کو یاد نہیں کیا جائے گا، اس کی بہن زینب کو بھی دنیا یاد کرے گی۔ جیسے اللہ نے مجھے بہن دی ہے ایسے کسی کی بہن نہیں ہے میری بہن زینب، تو نے اپنے بچے قربان کیے، تو نے سب کچھ قربان کر دیا، مگر میری بہن تجھے میں سمجھا رہا ہوں، میرے ابھی تو صرف تیر لگا ہے، میری لاش پر گھوڑے بھی دوڑیں گے، مگر تجھے چیخنا اور چلانا نہیں ہے میری بہن، تجھ کو باہر نہیں نکلنا ہے، صبر سے رہنا ہے۔ پھر حسین نے گھوڑے کو ایل لگائی، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میاں نے اہل بیت۔ یہاں تو ایئرپورٹ پہ جب شوہر عورت کا جانا ہوتا ہے بدیش تو وہ رونے لگتی ہے، مگر وہاں ان بیویوں کو سلام کرو جو روئی چیخی چلائی نہیں۔ حسین جب گئے تو تیروں کی بارش کر دی ان بزدلوں نے، حسین کے تقریباً نیزوں کے اور تیروں کے 113 زخم آئے جو آر پار ہو گئے تھے۔ امام کربلا میں فرماتے تھے دیکھو میں اپنے نانا کا آخری نواسا ہوں، میرے بعد تمہیں کوئی محمد کا نواسا نہیں ملے گا۔ امام تقریر کر رہے ہیں، کون یہ کس کے تیر مارے ہیں؟ یہ وہ ہے جس کی گردن کو حضور چومتے تھے، یہ وہ ہے جب پیاسے ہوتے تھے تو حضور اپنی زبان چساتے تھے، یہ کون ہے جس کے رونے پہ حضور فرماتے تھے فاطمہ حسین کو رونے نہ دیا کرو، اس کے رونے سے میرا دل جو ہے میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے، فاطمہ اس کو رونا نہ دیا کرو۔ مگر حسین جب زمین پہ تشریف لے گئے تو بابا فرید الدین کہتے ہیں جب گھوڑے سے نیچے کو حسین آ رہے تھے زخموں سے چور چور، تو آپ کیا فرماتے تھے معلوم؟ یہ عرض کرتے تھے مالک میں اپنی بیٹی کو یاد نہیں کیا، ہم گنہگاروں کو یاد کیا، اور کیا کہا یا اللہ میرے نانا کی امت کو بخش دینا مالک، میرے نانا کی امت کو بخش دینا مالک۔ پھر حسین زمین پہ گئے تو پھر شمر نے آ کر کے، سب کی تو ہمت نہیں ہو رہی تھی، شمر ملعون آگے بڑھا اور آ کر کے حسین کے اوپر بیٹھنا چاہا۔ حسین نے کہا نماز کا وقت ہے ذرا مجھے سجدہ کرنے دے، پھر حسین نے سجدہ کیا اور معلوم میں کیا کہا اے میرے کریم میرے عظیم پروردگار، تو نے جو بھی حسین کی تقدیر لکھی حسین اس پر راضی ہے، میرے بچہ پھوکا 6 مہینے کا بالکل اس کے گلے میں تیر مارا ظالموں نے، مگر حسین تجھ سے راضی ہے، میرے مالک میری بیٹیاں میری بچیاں بھوکی ہیں مگر میرے کریم حسین تجھ سے راضی ہے، کیا تو بھی حسین سے راضی ہے؟ ایسے نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، ایسے بیٹے پر علی و فاطمہ کو ناز ہے، سجدے تو سب کرتے ہیں مگر حسین تیرا جدا انداز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ میرے رب کریم کے غلام بندو سنو، امام حسین کی گردن تو پھر اس شمر ظالم نے کاٹ دیا، سر نیزے پہ چڑھا دیا گیا، وہ گردن جسے حضور چومتے تھے وہ گردن آج کاٹ دی گئی۔ اللہ اکبر، آج میرے نبی پاک کے اس شہزادے کو قتل کر دیا گیا۔ امتی کے پاؤں میں کانٹا لگتا ہے تو حضور کے تکلیف ہوتی ہے، اور جب حسین کے سر کو کاٹا گیا ہوگا۔ مگر اس کے آگے کی بات سنو، پھر خیمے جلا دیے گئے۔ اگر کوئی بے نمازی یہاں بیٹھا ہوگا اور وہ انسان کا بچہ ہوگا تو آج سے کبھی نماز نہیں چھوڑے گا۔ یہ بات سن کے جب ادھر نیچے ڈھلنے لگا سورج تو نبی کی بیٹی نبی کی نواسی نے آواز دی اے کربلا کی بیویوں چلو نماز کی نیت کرو، چلو نماز پڑھو۔ پانی تو نہیں ہے
ہیں جو وضو بنائیں گی، پانی نہیں ہے تو پھر کربلا کی مٹی سے تیمم کر لیا، پھر امام کی بہن سجدے میں، امام کی بیٹی سجدے میں، امام کی بیوی سجدے میں، امام کا بیٹا سجدے میں۔ ارے میرا ایک ہاتھ کاٹ کے کوئی میرے گھر لے جائے، میرا پورا گھر بے چین ہو جائے گا، اس کو کچھ یاد نہیں رہے گا، مگر یہاں سر نیزے پہ چڑھے ہوئے ہیں، ادھر لاشوں پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں، ادھر بچوں کی لاشوں پر گھوڑے جب دوڑتے ہیں ان کے ہڈیوں کی ٹوٹنے کی آوازیں آتی ہیں، مگر ادھر مائیں سجدہ کر رہی ہیں، ادھر زینب سجدہ کر رہی ہے۔ فرشتوں نے کہا یہ کون ہے جو ایسا سجدہ کرتی ہے، یہ کون ہے جو اس حالت میں سجدہ کر رہی ہے؟ آواز آئی یہ فاطمہ کے گھر کی عورتیں ہیں، یہ علی کے گھر کے بچے ہیں، یہ نبی کے گھرانے کی بچیاں ہیں اور لڑکے ہیں۔ اس کے پاس سر کو کاٹ دیا، سر پہ سے چادر چھین لی گئی زینب کے، سیدہ خاتون جنت کی بیٹی سیدہ زینب کے۔ آپ نے نانا کی طرف منہ کیا اور کہا میرے نانا، میں وہی زینب ہوں جب میں پیدا ہوئی تھی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ آپ نے فرمایا تھا، میری ماں نے پوچھا تھا آپ روتے کیوں ہیں اپنی زینب کو دیکھ کے؟ تو آپ نے فرمایا تھا زینب کا چہرہ بالکل اپنی نانی خدیجہ سے ملتا ہے۔ اے میرے نانا، میں نے اپنی امی سے وعدہ کیا تھا کہ سر کٹ جائے گا مگر سر پہ سے دوپٹہ نہیں ہٹے گا۔ اب نانا میری چادر چھین لی گئی تو آپ کے بیٹے حسین کو شہید کر دیا گیا، قاسم کو شہید کر دیا گیا، علی اکبر کو شہید کر دیا گیا، مگر میرے بابا، میرے نانا حسین، میرے نانا اب آپ معاف کر دینا اپنی نواسی کو۔ پھر امام کی بہن نے اپنے باپ علی کے مزار کی طرف کو منہ کر کے کہا، اے میرے بابا، میں وہی زینب ہوں جب کربلا میں چلتی تھی، کوفے میں، مدینے میں، مکے میں آپ فرماتے تھے میری زینب کے پاؤں کے نشان مٹاتے جاؤ، میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کے پاؤں کے نشان بھی کوئی دیکھے، مگر بابا آج آپ کی بیٹی کے سر سے چادر چھین لی، آپ کی بیٹی اب بالوں سے اپنا چہرہ ڈھکے ہوئے ہے۔ امام کی بہن یہ زینب 15 سال تک حیات نہیں کربلا کے بعد، مگر کسی نے سیدہ زینب کو دیکھا ہی نہیں۔ ان کے پڑوسی کہتے ہیں 15 سال ان کے ساتھ رہا مگر میں نے کبھی زینب کو پردے میں بھی نہیں دیکھا۔ یہ کن کے سر سے چادر چھینی گئی تھی معلوم ہے؟ جب مدینے میں سورج ڈوب جاتا تھا نا اچانک، تو مدینے والے سمجھ لیتے تھے کہ کسی سید زادی کا کام کرتے وقت سر سے دوپٹہ ہٹ گیا تو اس کے سر سے پھر تو یہ سورج نے پردہ کر لیا ہے۔ یہ وہ عظیم لوگ ہیں، مگر میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، امام کی بہن کا وصال ہونے والا تھا سیدہ زینب کا، تو آپ نے، آپ کے شوہر نے کہا، حکیم کہتا ہے چہرہ دیکھ کے دوا دے گا، ایسے نہیں دے گا۔ کہا میں نہیں لیتی دوا۔ کہا وہ کہتا ہے مرض بڑھ رہا ہے، نہ بڑھ جانے دو۔ کہا تو پھر شریعت اجازت دیتی ہے، بیماری میں دکھا سکتے ہیں چہرہ، کہ شریعت تو اجازت دیتی ہے، مگر میں اکیلی نواسی ہوں اپنے نانا کی، میں علی کی بیٹی ہوں، حسن حسین میرے بھائی کا نام ہے، اگر میں نے آج چہرہ دکھا دیا تو آنے والی وقت کی عورتوں کا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ کا شکر ہے میں سید ہوں، مگر پھر بھی یہ وصیت کر چکا ہوں جب میرا انتقال ہو تو اگر ایک جوتا مل جائے فلسطین کی لڑکیوں میں سے کسی ایک لڑکی کا، تو میرے سینے پر وہ مرنے کے بعد میرے کفن کے اوپر قبر میں رکھ دینا تاکہ اللہ مجھے بخش دے۔ کون لڑکیاں معلوم ہے جنہوں نے یہ بیان دیا ہے، ہم جب رات کو سوتے ہیں نا تو برقع اوڑھ کے، قرآن پڑھ کے برقع اوڑھ کے سوتے ہیں۔ کہا برقع اوڑھ کے تو کوئی نہیں سوتا، آپ کیوں سوتی ہیں؟ کہ اس وجہ سے جب بم گرتے ہیں گھر میں سے ملبے تبدیل بن جاتے ہیں، گھر ملبے میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ میں یہ سوچ کے برقع اوڑھ کے سوتی ہوں کہ جب ہمارا گھر میں بم گرے اور جب ہماری لاشیں گریں تو پردے میں ہونی چاہیے، بے پردہ نہیں ہونی چاہیے۔ جب صبح کو نکلیں تاکہ قیامت کے دن حسین کے نانا ملیں تو ہم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہمارے 15,000 بچے بھوک سے مرے مگر ہم نے سر سے دوپٹے نہیں اتارے، ہم نے پردے کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ میں تو اپنی بہنوں سے گزارش کر رہا تھا جن کو پردے میں گھٹن ہوتی ہے، قرآن پڑھنے میں گھٹن ہوتی ہے، نماز پڑھنے میں گھٹن ہوتی ہے، نبی کی بیٹی تو ڈاکٹر کو اپنا چہرہ نہیں دکھا رہی اور تو نعت پڑھ کے یوٹیوب پہ اپنی ویڈیوز
پہ اپلوڈ کر رہی ہے. بے شرم بے حیا غیرت کر اسلام کے نام پہ تو یہ سب نہ کر. تو عورت کی تو آواز کا بھی پردہ ہے. تجھے شرم نہیں آتی؟ شادیوں میں بیاہوں میں عورتوں کو کون سمجھائے کہ یہ جو فٹنگ کا لباس پہننا کتنا گناہ ہے, کہ مرد نماز پڑھے تو یہاں تک ہاتھ لائے, عورت نماز پڑھے تو بس یہاں تک ہاتھ لائے, عورت نماز پڑھے تو سجدہ سمٹ کے کرے, مرد نماز پڑھے تو وہ جو ہے سجدہ کرے تو پھر وہ پھیل کے کرے. عورت کی نماز الگ, مرد کی نماز الگ. کیوں؟ اللہ چاہت کو خبر ہے کہ عورت کے جسم کی بناوٹ اور ہے, مرد کے جسم کی بناوٹ اور ہے. اللہ نہیں چاہتا وہ نماز پڑھتے میں بھی بے پردہ ہو. مرد مرے تو اس کے لیے 3 کپڑے, عورت مرے تو اس کے لیے 5 کپڑے. عورت مرے تو اس کا جنازہ ڈھک کے جائے, مرد مرے تو کھل کے جائے. عورت کعبے میں جائے تو وہ وہاں پہ دوڑ نہیں سکتی. صفا مروہ اس کا حج الگ, مرد کا الگ. اب بتاؤ وہ عورتیں کیا جواب دیں گی؟ دنیا میں 2 ہی طرح کی لڑکیاں ہیں. ایک لڑکی وہ ہے جو پردہ کرے گی نہیں, چاہے شادی میں جائے. ایک عورت وہ ہے, 2 ہی طرح کی دنیا میں فیمیل ہے مسلمانوں میں. ایک تو پردہ کرے گی نہیں, چاہے جنازے پہ جائے, چاہے وہ کہیں مزار پہ جائے, کہیں وہ بازار میں جائے, ہر جگہ پہ پردہ ہے, وہ پردہ کرے گی نہیں. اور دوسری ایک بچی اور ہے جن لڑکیوں کی وجہ سے قیامت نہیں آ رہی ہے. وہ بچی وہ ہے جو اسکول کے گیٹ پہ کھڑے ہو کے بحث کر رہی ہے. وہ کہہ رہا ہے پیپر اگر دینے ہیں تو حجاب اتارو. اس نے کہا نہیں اتاروں گی. تو پھر حجاب اگر ساتھ میں رکھو گی تو تم کو ایگزام سے نکال دیا جائے گا. اس نے ایگزام پیپر لیا, اس کے منہ پہ پھینک کے مارا, لے اپنے پاس رکھ, میں تیری بات ماننے دنیا میں نہیں آئی, آمنہ کے لال کی بات ماننے دنیا میں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, عظمت اہل بیت, نعرہ تکبیر. میری بات ختم ہو گئی. میں یہی کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں, میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کو, اپنی ماں کو دفن کیا ہے. ماں باپ کے مرنے کے بعد نہ رویا کرو, پہلے ہی ان کے قدموں میں رہو, ان کو راضی رکھو اور اپنے رب سے توبہ کر لو. حضرت میرا اللہ فرماتا ہے کہ اے انسان بس تو اتنا چھپ کے رو لے, اتنا کہ تیری آنکھ کا آنسو ڈھلک کی گال تک آ جائے, میں سارے گناہ تیرے معاف کر دوں گا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عورت تھی, ایک آدمی کے پاس آئی, اس کے بچے بھوکے تھے, کہنے لگی مجھے کچھ کھانے کو دے دے. اس نے کہا میں تو ایک رات میں ایک لڑکی کے ساتھ زنا کرتا ہوں, تو رات کو آ جا, میں تجھے دے دوں گا. اس نے کہا میں اپنا جسم بیچنے نہیں آئی. چلی گئی. بچے رو رہے تھے, گھر گئی تو بچہ بے ہوش ہو گیا. واپس آئی, کہنے لگی میں مجبور ہوں, کچھ کھانے کو دے دے. میں رات کو آ جاؤں گی, مجبوری ہے, جو تیرا دل چاہے کر لینا. اب بچوں کو مرتا تو نہیں دیکھ سکتی, ماں ہوں. چلی گئی, کھانا کھلا کے واپس آئی, رات میں لیٹی ہے, یہ اس کے کمرے میں جا رہا ہے, ہاتھ لگانا چاہ رہا ہے, وہ کانپ رہی ہے. وہ ہاتھ آگے بڑھا رہا ہے, وہ کانپ رہی ہے. اس نے جیسی ہاتھ لگایا ویسی وہ مچل کے رونے لگی, تڑپ کے روئی, ٹپ ٹپ آنسو گرے. اے روتے کیوں ہیں؟ پیسہ نہیں ملا. پیسہ سب کچھ تھوڑی ہوتا ہے, ایمان بھی تو کچھ ہوتا ہے. کیا مطلب کہ جب میں رات کو سجدہ کرتی ہوں تب بھی اللہ دیکھتا ہے, اور آج جب میں تجھ سے اپنا جسم بیچ رہی ہوں تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے. اس سے یہی کہہ رہی ہوں, مالک مجھے معاف کر دینا, اے کرم کرنے والے, دلوں کو بدلنے والے, فضل کرنے والے. تیری بندی کبھی گناہ نہ کرتی, تو خود گواہ ہے کہ میں نے کبھی زنا نہیں کیا, مگر میں مجبور ہو گئی ہوں اپنے بچوں سے. ایسی روئی کہ اللہ نے اس کا دل بدل دیا جو سامنے تھا, جو زنا کرنے آیا تھا شراب کے نشے میں. کہنے لگا جا میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں, تو نے میرا دل بدل دیا. جب تو اتنا ڈرتی ہے, جا. اسے پیسے دے دیے, سارے پیسے دے دیے. سجدے میں گر کے بولا مالک ایک رات آئی تھی, ہاتھ تک نہیں لگایا, اور میں نے تو کتنی لڑکیوں کی عزتیں لوٹی ہیں. میں تیرے جیسا گنہگار کوئی, تیرے جیسا کریم کوئی, مجھے معاف کر دے. رو کے سو گیا. صبح کے دروازے پہ دستک ہوئی, کون؟ سامنے حضرت موسیٰ کھڑے تھے. کہنے لگے اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے, میرا نام موسیٰ ہے. میں نے کہا اللہ مجھے سلام نہیں بھیجے گا موسیٰ, میں اس علاقے میں سب سے گھٹیا انسان ہوں, مجھے اللہ سلام نہیں بھیجے گا. میں لڑکیوں کی عزتیں لوٹتا ہوں, میں نے مجبوروں کی عزتیں لوٹی. موسیٰ نے کہا کچھ بات کی ہے تو نے کوئی نیکی؟ رات کی بات بتا کے رویا. کتنا رویا؟ کہ میری ایک آنکھ کا آنسو گال تک آ گیا تھا, دونوں آنکھوں کے آنسو گال تک آ گئے تھے. موسیٰ نے سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا سن, اللہ نے مجھے بھیجا ہے. اور فرمایا جا موسیٰ میرے بندے سے کہنا وہ جو رات چھپ چھپ کے رو رہا تھا نا, اس کے رونے کو اللہ نے پسند کر دیا ہے, اس کو معاف کر دیا ہے. ایک بار رو لو, سب کے سامنے رو, ایک بار رب کے سامنے رو لو, ایک بار تو. جو شراب پیتا ہے اور کہتا ہے میں حسینی ہوں, نہیں وہ حسینی نہیں ہے, وہ یزید والے کام کر رہے ہیں. حسین تڑپ جاتے ہوں گے کہ جس ناچ گانے کو ختم کرنے کے لیے امام نے قربانی دی تھی, یزید ناچ دیکھتا تھا عورتوں کے, اسے انسٹاگرام میں جب نوجوان لڑکے دیکھتے حسین تڑپ جاتے ہوں گے.
وہ حسین نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ امام حسین کے نام پہ جان دیتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، نیچے ہاتھ کر لو۔ جو جان دے سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اب ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا، مسکرانا نہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس محفل میں امام حسین کے نام پر جان بھی دے سکتے ہیں اور آج سے پوری داڑھی بھی رکھا سکتے ہیں؟ وہ اس محفل میں ذرا کھڑے ہو جائیں، ادھر آ جائیں، داڑھی رکھنے والے ادھر آ جائیں۔ 100 شہیدوں کا ثواب ہے ایک داڑھی پہ، ہر نبی کی داڑھی، ہر ولی کی داڑھی۔ مدرسے میں پڑھتے ہو؟ کیا کرتے ہو؟ اچھا ٹھیک، 4 ہو گئے۔ پنجتن پاک کا ماننے والا 5واں ہے، 100 شہیدوں کا ثواب۔ بھائی مدرسے کے پڑھنے والے کے جو نصاب میں ہوتا ہے وہ کیسے نہیں رکھا؟ اس کو تو رکھا نہیں ہے۔ 6 ہو گئے، کوئی 7واں ہے؟ آؤ۔ اچھی لڑکی سے شادی کرنی ہے؟ اے کھڑے رہو گے۔ اچھی لڑکی سے شادی کرنی ہے اگر تو شادی سے پہلے داڑھی رکھانے کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے۔ داڑھی رکھا لو، بگڑی ہوئی لڑکیوں سے بچ جاؤ گے، کیونکہ کوئی بھی خراب لڑکی داڑھی والا پسند نہیں کرتی۔ داڑھی والا وہی پسند کرتی ہے جسے مدینے والا پسند ہو۔ سبحان اللہ۔ لڑکیاں بڑی پریشان ہیں، یہ میری تقریر جب سے بڑھ رہی ہے لوگ بڑی پریشان ہیں، ان کو جواب دینے میں پڑا ہے۔ یہ کتنے ہو گئے؟ 8 ہو گئے۔ 2 اور آ جائیں، امام حسین کی 10ویں ہو جائے۔ میرے بھائی، میرے دوست جو آج سے توبہ کریں، میرے بعد پھر آپ نے ضیاء یزدانی صاحب کو سننا ہے اور نسیم سحر کو سننا ہے۔ آ جاؤ جلدی آ جاؤ۔ تو کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن نام شان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں نام شان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن۔ یہ ہو گئے 10 امام حسین کی 10ویں، بلکہ 11 ہو گئے، 11ویں ہو گئی بس بات۔ اب 12ویں والا بھی آ جائے، 12ویں کے بعد پھر 11ویں آتی ہے۔ کوئی 12ویں والا ہے؟ کوئی عاشق؟ ٹھیک ہے، میرے ساتھ ادھر دیکھو، میرے ساتھ وعدہ کرو۔ اچھا کئی بزرگ لوگ بیٹھے ہیں، مطلب بزرگ ہو گئے مگر چھپائے ہوئے، یعنی داڑھی کالی والی کرا لی، کچھ مڑا رہے ہیں۔ چھوٹی داڑھی رکھنا بھی ایسا ہی ہے، مڈانا کٹانا ایک ہی برابر ہے۔ داڑھی ایک مٹھی رکھنا واجب ہے ہر مسلمان پر، ٹھیک۔ کچھ لوگ اب داڑھی اڑی مڈا کے بال اور کالے کرا کے جوانی تلاش کر رہے ہیں۔ مجھے کہو جوانی نہیں آئے گی، موت آئے گی۔ اب حجرے عروس میں نہیں جاؤ گے، قبر میں جاؤ گے۔ یہ سب نکالو دماغ سے، آپ وعدہ کرو انشاءاللہ۔ کوئی ہے ہمارا؟ اچھا پرانے لوگ داڑھی کم رکھتے ہیں، نئے لوگ میرا تجربہ یہ زیادہ رکھتے ہیں، کیونکہ پرانے لوگ گنہگار بھی پرانے ہوتے ہیں، تو ایک دو تقریباً دل ان کا ہوتا نہیں ہے، یا پھر کوئی بہت ہی اللہ کا ولی تبلیغ کرے تو بدل دے۔ میرے جیسا گنہگار سے تو مشکل ہے۔ یہی لوگ اپنے آ گئے، ان کے یہی سہارا ہے، اپنا قیامت کے دن بخشے جائیں گے انشاءاللہ یہی لوگ۔ کوئی نہ کوئی پہچان، ہاتھ اٹھا کے کہو انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے پابندی کے ساتھ۔ آج سے نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی انشاءاللہ۔ یا اللہ ان کا ساتھ دینا، حسین کے صدقے میں، شہادت حسین کے صدقے مولا ان کا ساتھ دینا۔ بیٹھ جائیے، اپنی بہن بیٹے کو پردے کے لیے کہیں گے، دل سے کہو انشاءاللہ، پورا ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے کہو انشاءاللہ۔ اور حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، اور جو ارادہ کرے وہ ہاتھ دل سے اٹھائے، انشاءاللہ نمازی بنے گا۔ جو ارادہ کرے گا، وعدہ نہیں، ارادہ۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کوئی میری بات بری لگی ہو تو مجھے معاف کریں، اور کوئی غلطی ہو گئی مجھے معاف کریں، توبہ کریں میرے ساتھ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اسلام زندہ باد، مسلک اعلی حضرت پائن دباد۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ آرام سے بیٹھیں، کوئی ایک شخص بھی نہ ہلے، اٹھ کے نہ جائے، چونکہ ضیاء یزدانی صاحب
جہاں تک میری معلومات ہے وہ آئیں گے اور آپ کو سنائیں گے. میں بھی کچھ دیر ان کو سنوں گا. بڑی مہربانی. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. اللہ آپ سب کو مدینہ دکھائے. اللہ میری بہنوں میں جو بیمار ہوں ان کو شفا عطا کرے. اللہ آپ سب کو شفاؤں میں رکھے. جنہوں نے پروگرام کرا ہے اللہ ان کو بہترین جزا عطا کرے. بہت شکریہ, بہت مہربانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام رونقیں دنیا کہاں سے لاؤ گے, بجھا کے شمع اجالا کہاں سے لاؤ گے. جو آفتاب کے کرنوں کو نور بانٹتا ہو تم اس کے نام اندھیرا کہاں سے لاؤ گے. شرافتوں کا لبادہ توڑ سکتے ہو, شریف لوگوں کا شجرا کہاں سے لاؤ گے. شرافتوں کا لبادہ توڑ سکتے ہو, شریف لوگوں کا شجرا کہاں سے لاؤ گے. حضرات, حضور سید صاحب قبلہ کا خطاب آپ حضرات نے سماعت کیا. ایک ایسی گفتگو جس گفتگو کو آپ اپنے دامن میں سمیٹ کر لے جانے میں کامیاب ہو گئے تو یہی تقریر آپ کے لیے باعث دوش آخرت بن جائے گی. حضرات, اسی درمیان آپ نے دیکھا ادیب شہیر, ماہر شعر و ادب, شہنشاہ ترنم محترم بھائی نسیم سکر گیابی صاحب قبلہ, اور ساتھ ہی ساتھ شہنشاہ ترنم مداح شفیع محشر محترم ضیاء یزدانی صاحب قبلہ گونڈوی کی جلوہ گری ہوئی. اور الہ آباد کی قیمتی آواز بھائی مظہر الہ آبادی وہ بھی تشریف لائے ہیں. حضرات, انشاءاللہ یک بعد دیگر آپ ان سے ملاقات کریں گے. دیکھیں, حضور سید صاحب قبلہ کا اتنا اچھا خطاب سنا ہے آپ حضرات نے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ایمان میں تازگی آ گئی ہے تو ذرا ایک مرتبہ دل کھول کر امام حسین کے نام پر بولے لبیک یا حسین. ایسے نہیں, ذرا اور بلند آواز سے کہیں لبیک یا حسین. اور اونچی آواز سے لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. چار مصرع مجھے پڑھنا ہے, تھوڑی سی بیداری پیدا کریں.